بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم۔ آج اہل عرب کا اسلام سے پہلے جو بت تھے ان کے رب یا ان کے معبود تھے، ان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ مختلف قبیلوں کے مختلف بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ دوس قبیلے کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالکفین کہا جاتا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے سردار طفیل بن عمر دوسی نے اس بت کو جلا دیا اور کہا کہ اے ذوالکفین، میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں، ہم پیدائش کے لحاظ سے تم سے عمر میں بڑے ہیں، میں نے تیرے دل میں آگ کے انگارے بھر دیے ہیں۔ قبیلہ بنی ازد کی ایک شاخ بنی حرث کے بت کا نام ذوالشرا تھا۔ قزاعہ، لخم، جذام، غطفان کے قبائل جو شام کی سرحد کے قریب آباد تھے، ان کے بت کا نام القیصر تھا۔ قبیلہ بنی طے کی ایک شاخ جدیلہ کے بت کا نام یعبوب تھا۔ بتوں کے بارے میں ان کا رویہ بڑا ہی مضحکہ کے خیز تھا۔ ابو رجاء عطاردی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ہم ایک پتھر کو پوجتے رہتے تھے، اور جب ہمیں اس سے کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو پھر پہلے معبود پتھر کو پھینک دیتے اور نئے پتھر کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور اگر کسی مقام پر کوئی پتھر دستیاب نہ ہوتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے، اسی کے اوپر اپنی بکری کھڑی کر کے اس کا دودھ نکالتے اور اس ڈھیری پر ڈال دیتے، پھر ہم اس ڈھیری کی عبادت کرنے لگتے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، تمہارا خدا ہلاک ہو گیا ہے، اب کوئی نیا رب تلاش کرو۔ ہم نکلے اور وادی کے سارے نشیب و فراز کو چھان مارا تاکہ ہمیں کوئی ایسا پتھر مل جائے کہ جس کو ہم خدا بنا سکیں۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک منادی کرنے والے کی بلند آواز سنی کہ اے لوگو آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے ایک خدا ڈھونڈ لیا ہے۔ جب ہم آئے تو وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، ہم نے اس پر جانور ذبح کیے اور اس کے خون سے اس پتھر کو لت پت کر دیا اور پھر اس کی پوجا شروع کر دی۔ مکہ کے بیت اللہ شریف کے علاوہ لوگوں نے مختلف مقامات پر کئی اور کعبے بنا رکھے تھے۔ بنی حارث نے نجران میں ایک کعبہ بنایا تھا جس کی وہ تعظیم بجا لایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہ الاشرم نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سنگ مرمر اور قیمتی لکڑی سے ایک شاندار مکان تعمیر کیا، اس کو سونے کے نقش و نگار سے مزین کیا اور اس کا نام القلینس رکھا۔ اس نے چاہا کہ اہل عرب کو مجبور کرے کہ وہ حج کے لیے مکہ جانے کی بجائے اس کے تعمیر کردہ کعبے کا طواف کریں، جس کا انجام ہم پہلے ہی سن چکے۔ اہل عرب میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سورج کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ چاند اور تمام ستارے اسی سے نور لیتے ہیں اور عالم سفلی کی تمام موجودات اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے نزدیک سورج افلاک و سماوات کا بادشاہ ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ انہوں نے اس کا ایک ہیکل تیار کیا تھا، اس انسانی مجسمہ کہ جس کے ہاتھ میں ایک موتی ہے جس کا رنگ آگ کی طرح سرخ ہے۔ اس ہیکل کے لیے ایک خاص معبد یعنی مندر تعمیر کیا گیا جسے اس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس معبد کے لیے کثیر التعداد گاؤں اور زرعی زمینیں وقف کی۔ اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ خدام مقرر تھے۔ سورج کے پرستار اس معبد میں دن میں 3 بار آ کر اس کی عبادت کرتے
بیمار لوگ وہاں آتے اور اس بت کے لیے روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ سورج جب طلوع ہوتا، غروب ہوتا تو اس کے سارے پجاری اس کو سجدہ کرتے۔ اس طرح دوپہر کے وقت بھی جب سورج نصف النہار پر یعنی مکمل عروج پر ہوتا تب بھی وہ اس کی پوجا کرتے، کیونکہ یہ 3 اوقات سورج کے پرستاروں کی پرستش کے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل عرب میں حمیر میں آباد عرب قبائل سورج کے پجاری تھے، بلکہ ملکہ بلقیس جو حمیر کے سلاطین میں سے ایک نامور ملکہ گزری ہیں، اس کے بارے میں ہدہد نے جو اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، قرآن کریم میں اس کا کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے وہاں کی ملکہ کو اور اس قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور سورج کی پرستش کو چھوڑ کر سورج کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی۔ اور بعض اہل عرب ایسے بھی تھے جو چاند کی تعظیم اور پرستش کرتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سپرد ہے۔ انہوں نے اس کا ایک ہیکل یعنی بت بنایا ہوا تھا جس کی شکل بچھڑے کی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موتی ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کی عبادت کرتے اور اس کو سجدہ کرتے۔ مہینے میں اس کے لیے چند دن کے روزے بھی رکھتے تھے۔ جب روزوں کے دن ختم ہو جاتے تو کھانا کھاتے اور شراب لے کر وہ اس بت کے پاس حاضر ہوتے اور کھانا کھا لیتے۔ اس کے بعد رقص و سرور میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے دوسرے ستاروں کے ہیکل بھی بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔